अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। बहुत कुछ देख रहे हैं हम लोग। एक ज़माना था जब मैं कहती थी, जब ये शुरू हुआ था 80s में शुरू हुआ था हमारी ज़िंदगियों में, ये भौचाल, ये दहशत गर्दी, ये फसाद, हड़तालें, झगड़े, रोड ब्लॉक, एहतजाज, ऐसे लफ्ज़ हमने बचपन में कभी सुने नहीं थे। हमारे बचपन में तो नहीं थे, खैर बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ। हुकूमतें एक दूसरे से लड़ती रहीं, सूबे एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ यूज़ होते गए। उस वक्त तो किसी के समझ में नहीं आया किस पार्टी को किस पार्टी से क्यों लड़वाया, किसने यूज़ किया। कोई जापान का नाम लेता, कोई अमेरिका का, किसी का। अब बीच में घर वाले भी शामिल थे, खैर। मगर कुचले कौन? हम लोग खूब कुचले गए। बच्चों के स्कूल मिस हुए, उनकी पढ़ाइयाँ ख़राब हुई। पीछे चले जाए ज़रा, कितने सालों से हड़तालों में स्कूल बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मारामारी हो रही है। हाय, होते 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 यहाँ तक आ गए हैं हम कि हम सड़कों पे अपने अपने दीन को लेके खड़े हैं। किसी को भी कुछ भी समझ लें और उसका वहीं का वहीं फैसला कर दें। ऐसा भी होने लगा। तो गैर मुस्लिमों का क्या? मुस्लिमों को भी कहीं आपने अगर किसी चीज़ का निशाना बनाना है तो आपका जब दिल चाहे, आप जो दिल चाहे। अच्छा, उसमें ये भी है कि आपकी अपनी सेंसिबिलिटी क्या है। ये सारी बातें मैं वो परसों वाले वाक़े से, पिछड़े वाले वाक़े से बहुत सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँ। सब बोल रहे हैं। बेचारी लड़की नए ट्रेंड के मुताबिक पहन के चली गई कपड़े, उसे क्या पता। हलवा लिखा था उस पर, पता नहीं हलवे का मतलब खूबसूरत है अरबी ज़बान में, अभी हमें भी नहीं पता था। हम तो अलिफ बे पे के आगे तो कुछ पढ़ा तो है नहीं, वो भी नहीं पढ़ा हुआ जिन्होंने फ़ैसला करना था, जो वहाँ खड़े थे सब लोग। तो सोचना ये है कि ये पिछले 40 सालों में जिस तरह से मज़हब को इस्तेमाल किया गया है, गलत इस्तेमाल सिखाया गया है, वो तो कच्चे जहनों के लोग हैं, उनको पता ही नहीं, अरबी ज़ुबान ही दूसरी है। ऐसे ही जैसे आपने फ्रेंच में पढ़ लिया कुरान शरीफ, तो आपको पता थोड़ी उसमें क्या लिखा है। पता होता तो तर्जुमे के साथ समझते, तो उसकी असली मकसदियत को भी समझते। तो किसी ने समझना आया ही नहीं, मतलब समझाया ही नहीं एक्चुअली। तो उन्होंने कहा बस हिल हिल के रट्टा मारो। आप देखिए, बेशतर जो दरसगाहें हैं, मदरसा मैं उनको नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत से अच्छे मदरसे भी हैं जहाँ सही तालीम होती है, लेकिन आप देखिए बच्चे बड़े बड़े हरूफ में पढ़ रहे होते हैं सिपारे, मजाल जो उसके अंदर उनको क्या पता लिखा हुआ क्या है। और उनकी फिर पिटाई भी होती है, तो बेचारे वो जान बचाने को पता नहीं क्या ही पढ़ के आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार उनको मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं मौलवी बन जाते हैं, कुछ किसी मस्जिद में, और खाना वाना आने लग जाता है। तो बेचारे वो भी बच्चे ही हैं ना, जिनको पिछले 40 सालों में, 35 सालों में, 25 सालों में, 20 सालों में ट्रेन किया गया है कि भाई आपने अरबी पढ़नी है और लोगों को पढ़ानी है, ये नहीं बताना कि उसका मतलब क्या है। उसी तरह का एक रेवड़, बहुत बड़ा रेवड़, जिसके बहुत से वाक़यात हैं। श्रीलंका का छोड़ें, फिर आप मिसाल खान को ही मैं तो भूलती, उसको भी यूज़ कर लिया गलती से और बाद में मान भी गए। किसी ने लोगों को बहकाया ताकि उसको, वो कुछ बोल रहा था फैकल्टी के ख़िलाफ़, उससे बदला ले लिया। चलो लमिया के यहाँ जाके वो बात कर रहा होगा, जब करेगा, जब ऊपर जाएंगे सब। कब तक होगा ये सब? किसी को भी कुछ भी कह के आपने फना कर दिया कि भाई। और जिन हस्तियों के बारे में ये लोग मामूली कीड़े मकोड़े फ़ैसला करते हैं, वो हस्तियाँ ऐसी बातों से खुदा न खास्ता कभी भी उन तक कोई पहुंच नहीं सकता कि उनके बारे में गुस्ताखी हो सके। वो इतनी मामूली बातों से थोड़ी उनकी गुस्ताखी होती है, तो बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। लेकिन ये इंसान हैं जो कि किसी भी बात को मिसयूज़ करके, किसी को एक्यूज़ करके, और फिर अपने आप को आला और बरतर और अक्लमंद समझ के, और समझते हैं कि हमने, क्योंकि उनको सिखाया यही गया है। मुझे याद है बहुत साल पहले, शायद आप में से भी कुछ लोगों को याद होगा, एक लड़की थी, कोई पता नहीं कोई पीरनी बनी हुई थी कि क्या थी, कि उसको कोई ऊपर से कोई नाजिल होता था, अल्लाह जाने दिमाग में, मुझे थोड़ा बहुत याद है, 80s की बात है। उसने बहुत से अपने जो मुरीद टाइप थे, जो भी उसके कहने में थे पागल के बच्चे, उनको लेके वो कराची के समंदर पे आई थी, शायद किसी पंजाब के शहर से, और सबसे कहा था कि बड़े बड़े ट्रंक बनवाओ, उसमें बैठ के हम सीधे मदीना चले जाएंगे या अल्लाह जाने मक्का चले जाएंगे। और वो भी ट्रंक डूब गए थे। ये कितनी पुरानी बात है, मुझे
یاد ہے اچھی خاصی، مطلب 80s کی بات ہے شاید. خود بھی ڈوب گئی تھی اور بھی ڈوب گئے تھے. وہ یہاں آئے کراچی سے، انہوں نے بڑے بڑے ٹرنک خریدے، اس میں بیٹھ گئے آرام سے اور پانی میں چھوڑ دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جانوروں کی افزائش جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے نا، بڑے بڑے عالموں کو جن کو اس علم کا پتہ ہے، ان کو خدا کے واسطے ان کو کچھ کرنا پڑے گا. ان کو بڑے لیول پہ، اچھا ان بیچاروں کو خود ہی خطرے ہیں ایک دوسرے سے، کوئی کسی کے خلاف ہے تو کوئی کسی کے خلاف ہے. آپ دیکھیں کبھی عالم دین یا کوئی بڑے مفتیوں کے پیچھے کوئی گن مین ہوتے تھے کبھی؟ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ ان کو تو لوگ سلام کر کے کوئی مسئلہ ہی پوچھتے تھے نا. اب تو ان کی جانوں کو ہی تھریٹس ہیں، کوئی کسی سے نہیں ہے، کہتے ہیں ہندی میں کہتے ہیں نا سہمت نہیں ہے، کوئی کسی سے نہیں ہے. تو وہ اگر یونیورسٹیوں میں جائیں، بچوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں، اسکولوں میں جائیں. مطلب دیکھیں مشال خان والے بچے ان پڑھ نہیں تھے، یونیورسٹی میں کالج میں تھے وہ، یعنی نسبتاً اس گنوار ریور سے تھوڑا زیادہ پڑھے لکھے تھے، جو جیسے بازاروں میں پھر رہا ہے. تو وہ کچھ ایسا کریں. میں کیا کہوں، کس سے کہوں؟ میں مولانا طارق جمیل سے ریکویسٹ کروں، یا وہ ایک مفتی مسعود صاحب ہیں، وہ بھی اچھی سینسیبل باتیں کرتے ہیں. غامدی صاحب سے کہا. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو سینسیبل بات کرتے ہیں، جو لاجیکل بات کرتے ہیں، جو ایک آسانی سے، بہت سارے اور لوگ ہیں، میں سب کا نام اس وقت لوں گی تو بہت وقت لگے گا، اور شاید کوئی کسی کے خلاف ہو. میں تو صرف ایک وہ بات سنتی ہوں جس میں مجھے لاجک نظر آئے، اور مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو دین کو لاجیکل اور ایک انسانی زبان میں سمجھاتے ہیں. وہ کسی آسمانی زبان میں نہیں سمجھاتے جو کسی کے پلے ہی نہ پڑے. تو وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور کمیونیکیٹ کرنے میں ان کا انداز مجھے بہتر لگتا ہے. خیر، تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سب علماء یا یہ جو ہمارے دین کے درس دینے والے لوگ ہیں، یہ ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگانی چاہیے حکومتوں کو، کہ وہ جا کے اور کالجوں، یونیورسٹیوں، اسکولوں کے بچوں کو ان کے دماغوں میں دین کی وہ شکل ڈالیں جو تھوڑی ایجوکیٹڈ ہو، جو پروگریسو ہو، جس میں لاجک ہو. اور پھر وہ بہت چھوٹے لیول سے شروع کریں، گورنمنٹ اسکولوں سے شروع کریں، یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، پھر بڑی یونیورسٹیوں میں. مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ تبلیغ کا ایک ایسا خوبصورت ذریعہ ہے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو بول رہے ہیں، یا اپنے کچھ مخصوص کسی مجمع میں بول رہے ہیں، یا کہیں آپ کی کوئی اپنی جو بھی ایریا ہے وہاں بول رہے ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے اس کے اوپر سیریسلی اب کچھ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط چیزوں کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ بات نہیں کہ وہ جو علماء ہیں وہ ہر چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہوگا ان کو. اور بچوں پہ کام کریں بھائی. ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم نے نیل پالش لگائی ہوئی نہیں لگائی ہوئی. بچوں پہ کام کریں، جو اسکول جا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، جو صرف رٹا مار کے پاس ہو رہے ہیں، ان کو دین سکھائیے اور سمجھائیے. ایکچولی تو عربی کے ترجمے کے ساتھ ان کو بتائیے، پھر اس کی تجوید بتائیے، پھر اس کی مطلب ساری ترتیب زندگی کا ایک آپ کو پتہ نا دین اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے نا. تو ضابطہ حیات کا مطلب وے آف لائف ہے. تو وے آف لائف آپ بتائیں بچوں کو کہ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے میں، آنے جانے میں، لینے برتنے میں، سب چیزوں میں دین ہے. بات چیت میں، لوگوں کو راستہ دینے میں، کسی کو پانی پلانے میں، کسی کو دیکھ کے مسکرانے میں دین ہے. مطلب میرے جیسی جاہل ہی ہوں میں اس معاملے میں، مجھے بہت ساری ایسی باتوں کا پتہ ہے. تو آپ لوگوں کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہے، آپ تو ریفرنسز کے ساتھ باقاعدہ اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں بچوں کو. تو میری تو اس وقت بڑی شدید درخواست ہے، جتنے ہمارے پاس علماء دین جن کے یوٹیوب چینلز ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ پرسنلی فزیکلی اسکولوں میں جائیں، اور یہ بھی اللہ کی راہ میں سوچیں کہ ہم ہر ہفتے میں 2 دن نکالیں گے، اور اپنے اپنے ایریا میں جو قریب قریب اسکول ہیں، جہاں جہاں بھی ان کو مناسب لگے، ان کو بچوں کو جا کے ایک پیریڈ ان کا لیں پلیز. ان کے وہ ٹیچر کافی نہیں ہیں ان کے لیے، وہ نہیں سکھا رہے صحیح طرح. اور مدرسوں میں بھی جائیں جہاں بچوں کو رٹا مارا جا رہا ہے، ساتھ میں سوٹی سے ان کی پٹائی ہو رہی ہے، وہاں بھی جا کے بتائیں. اور وہ جو ان کو پڑھا رہا ہے اس کو پہلے پڑھائیں، جو ان کو پٹائی کر کے پڑھا رہا ہے نا اس کو پڑھائیں. کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جن کا میں نے نام لیا چند لوگوں کا، اس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں. مرزا صاحب ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو وہ مار کے پڑھانے والے مولوی نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں. تو کم از کم پلیز اتنا تو کریں کہ اگلے 5 سال میں تھوڑی سی جو نسل وائز ہو جائے. ایسے بازاروں میں لوگوں کو جلا مار دے رہے ہیں لوگ، کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے ہم، اور کیسے چلے گی یہ دنیا؟ اور ہم تو اب ہماری تو نسلیں ختم ہو رہی ہیں، اگلی نسلوں کے لیے کچھ کیجیے. اور شکر ہے کہ وہ اتنی بہادر شیرنی جیسی اے ایس پی نے بچا لیا اس لڑکی کو، اور پتہ نہیں اپنی جان پہ ہی کھیل کے بچا لیا. شکر ہے کہ بچ گئے وہ، اور شکر ہے کہ اتنے ہی بے وقوف تھے کہ وہ نکل ہی گئی ہے. مطلب اگر وہ ان کے پاس کوئی لاجک ہوتی، عقل مند ہوتے تو وہ شاید اس کو پکڑ ہی لیتے. اللہ کا شکر ہے کہ ڈنگر ہی تھے نا، سارے ڈنگر تھے.
ایکچولی یہی لفظ ہے، جانور نہیں ڈنگر تھے. لیکن ہمارے پاس اب بہت سے دوپٹے ہیں، اس پہ شاعری لکھی ہوئی ہے علامہ اقبال کی، آج کل بہت آیا ہوا ہے، منٹو کی لکھی ہوئی ہے، غالب کی شاعری ہے. ان کو کیا پتا جانوروں کو کہ شاعری کیا ہوتی ہے، وہ اردو ہی نہیں پتا، بس دیکھا کہ وہ عربی سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے اور یہ غلط ہے. چلو بھائی شامت آ گئی. تو بھائی میں تو اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ پلیز ذرا نہ ہی جائیں ایسی جگہوں پر یہ اتنے اسٹائلش کپڑے پہن کے. میرے پاس خود دوپٹے مجھے کسی نے بھیجے تھے، اتنی پیاری شاعری ہے، تو میں تو پہنوں گی. تو مگر یہ کہ بھائی میں کیا کروں، یہ تو لوگ ایسے ہی ہیں. تو آپ کو تو یہ مائنڈ سیٹ کو ذرا، میں تو علماء سے بات کر رہی ہوں، ہم تو نہیں کچھ کر سکتے، آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. بس اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے.